میں ابو ہریرہ شاہ ٹیچر گورنمنٹ گرلز اسکول کاچما کلسٹر میدان ایجوکیشن زون کراڑپورہ ڈسٹرکٹ کپوارہ سے آج اپنے 5th کلاس کے بچوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں ہمارا اس وقت سبجیکٹ جو ہے وہ اردو ہے۔ یہ میرے آپ کے 5th کے اردو کی 5ویں کے اردو کی سیلبس کاپی میرے سامنے ہے۔ یہ میقات اول کے جتنے سارے یہ اسباق ہیں، ایک تو ان کے سوالات ہیں، اور آگے جو ہے آپ کے اس میں سیلبس میں گرامر پورشن میں ہے صفت۔ تو اس سے پہلے کے جو اس کے ٹاپکس تھے ہمارے گرامر کے U1 U2 میں، وہ ہم نے دیکھ لیے تھے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے صفت کسے کہتے ہیں اور صفت کی کتنی قسمیں ہیں۔ یہ میرے پاس ایک گرامر بک ہے، آپ دیکھیں گے پیارے بچوں، یہاں لکھا ہے صفت اور اس کی قسمیں۔ آپ پچھلی جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ صفت کسے کہتے ہیں، مگر یہاں پھر دہرانا ضروری ہے، تھوڑا سا آپ دیکھ لیں پھر دوبارہ۔ صفت کیا ہے؟ صفت وہ کلمہ ہے جس سے کسی اسم کی بلائی یا برائی ظاہر ہوتی ہے۔ کسی بھی اسم، یعنی کسی اسم کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز، کسی شخص، کسی جگہ کی اچھائی یا برائی، اچھائی یا برائی، اس کی بلائی یا برائی بیان ظاہر ہو جن الفاظ سے، اس کو اسم کہتے ہیں، اس کو صفت کہتے ہیں۔ کسی بھی اسم کی اچھائی یا برائی جن الفاظ میں بیان کی گئی ہو، اس کو صفت کہتے ہیں۔ جیسے اچھا، برا، نیک، ہے نا؟ تو یا ہم کہیں گے پرانا، نیا، یہ اس طرح سے۔ تو اب یہاں لکھا ہے اس نے موصوف، جس اسم کی بلائی یا برائی ظاہر ہوتی ہے اس کو موصوف کہتے ہیں۔ اب صفت تو ہے کسی اسم کی اچھائی یا برائی، اور جس اسم کی بلائی یا برائی ظاہر ہوئی اس اسم کو آپ موصوف کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ کچھ مثالیں ہیں، احمد ذہین ہے، خالد نیک ہے۔ اب ان دو جملوں میں ذہین اور نیک صفات ہیں۔ یہ احمد ذہین ہے، یہ ذہین لفظ جو ہے احمد کی صفت بیان کرائی کہ احمد لڑکا جو ہے وہ ذہین ہے۔ اب خالد نیک ہے، اس جملے میں نیک لفظ جو ہے وہ خالد کی صفت بیان کر رہا ہے کہ خالد کیسا ہے، یہاں لکھا ہے۔ لیکن اب احمد اور خالد، یہ دو اسم جو یہ کیا ہیں جن کی یہاں صفت بیان کی گئی ہے، یہ موصوف ہے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیے آپ، صفت کی قسمیں۔ صفت کی 5 قسمیں: صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری اور صفت ضمیری۔ آج کی کلاس میں ہم پہلے 1-2 سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ صفت ذاتی وہ صفت ہے جو کسی شخص یا چیز کی حالت کو ظاہر کرتی ہے، جو اس کی ذات کے ساتھ جس کا تعلق ہو۔ ایسی صفت، ایسی اچھائی یا ایسی برائی، ایسی بلائی یا ایسی برائی جو کسی اسم کی ذات کے ساتھ منسلک ہو، مثلا نیک لڑکا، عمدہ کپڑا، ہنسمکھ استاد وغیرہ۔ ان مثالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلمے لڑکا، کپڑا اور استاد کے ذاتی حالت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ لڑکا کیسا؟ نیک لڑکا۔ کپڑا کیسا؟ عمدہ۔ اب یہ کپڑے کی ذات، استاد کی ذات، لڑکے کی ذات اس میں بیان ہوئی ہے، اس کو اس میں صفت ذاتی کہتے ہیں۔ اب آگے چلیے آپ، اس کے بعد ہے، اس کی ہمیں قسموں میں نہیں جانا، یہ ہمارے سیلبس میں نہیں ہے۔ دوسرا ہے صفت نسبتی۔ صفت نسبتی، یہاں پہ آ جائیں آپ۔ صفت نسبتی وہ کلمہ ہے جس میں نسبت کی وجہ سے وصفی معنی پائے جائیں، مثلا ارشاد نور آبادی نذیر صاحب کے دوست ہیں، حامد کشمیری اردو کے مشہور شاعر ہیں، کشمیری سے مزیدار ہوتے ہیں، نذیر احمد دہلوی اردو کے مشہور ناول نگار تھے۔ یہ صفت نسبتی ہے، کسی صفت جو ہے کسی نسبت کے ساتھ جب صفت بیان ہو۔ جیسے ارشاد نور آبادی، ارشاد صاحب کہاں کے؟ نور آباد کے۔ حامد کشمیری، حامد کہاں کے؟ کشمیر کے۔ تو یہ جیسے یہاں دکھا ہے مذکورہ جملوں میں نور آبادی، کشمیری، دہلوی، یہ سب صفت نسبت سے حاصل ہوئی ہیں۔ نسبت کے معنی لگاؤ کے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پر ارشاد، یہ نور آبادی، اس کی نسبت نور آبادی سے کیونکہ نور آباد کا رہنے والا ہے۔ حامد کشمیری کیونکہ یہ کشمیر کا رہنے والا ہے۔ نذیر احمد دہلوی کیونکہ یہ دہلی کا رہنے والا ہے۔ تو جن الفاظ میں جو ہے کسی اسم کی ایسی صفت بیان کی گئی ہو جس کے کسی دوسری چیز کے ساتھ، کسی علاقے کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ نسبت ہو، تو اس کو صفت نسبتی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، آج ہم نے 2 سمجھی ہیں، اگلی کلاس میں ہم اس صفت کی دوسری 3 قسمیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ خدا حافظ۔